السلام علیکم. میرا تعلق رحمیار خان سے. میرا نام مراج ہے اور میرا آپ سے ایک سوال ہے. عورتوں کے متعلق ایک سوال ہے, کیا عورت حیض کی حالت میں اللہ کے نام کا لوکٹ پہن سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, حیض کی حالت میں کیا عورت اللہ کا جو لاکٹ ہے وہ پہن سکتی ہے؟ جی دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جو عورت کی ناپاکی کی حالت ہے اس میں وہ نماز نہیں پڑھے گی, اس میں وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگائے گی, وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے. لاکٹ تو اس نے پہلے سے پہنا ہوا ہے اور اس میں اللہ کا نام ہے. اگر طبیعت میں بے چینی ہو بے شک اتار دے, لیکن اتنی زیادہ تفصیل کے لیے نہیں کہا گیا ہے. جو چیز پہلے سے موجود ہے, ظاہر ہے جب آپ دیکھیں نا, اسی پر آپ قیاس کریں کہ اپنی زبان سے وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایسی حالت میں اللہ کو یاد کرتی تھیں, اللہ کا ذکر کرتی تھیں اور اس کی اجازت ہے. تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لاکٹ ہو یا کسی اس طرح کی کوئی اور چیز ہو جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اس کو جسم پہ پہلے سے باندھا ہوا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا, لاکٹس کی آپ نے ابھی ذکر آپ نے چھیڑی ہے, تو عموماً ہمارے یہاں دو اسکولز آف تھاٹ ہیں کہ لاکٹس جیولری ہیں اور آپ پہن سکتے ہیں, اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں نہیں لاکٹس نہ پہنے, اللہ کا نام لکھا ہوا بھی ہو تو لاکٹس کو نہ پہنے. مختصر سی بات اگر آپ. جی, ہمارے یہاں یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا یہ سوال آیا تھا, اور میں نے یہی کہا تھا کہ اس کو انکریج تو نہیں کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اصل میں آپ کی کیفیات, آپ کی ایکٹیویٹیز بدلتی ہیں. آپ کو نہیں معلوم ہوتا, آپ واش روم میں بھی جاتے ہیں, اور بھی کام کرتے ہیں. جی, سو یہ بات میں ناجائز تو نہیں کہہ سکتا, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے. ہمارا آج کا جو موضوع ہے علم نجوم, اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, اور کچھ سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں تو سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے آج نیوز آفیشیل, انسٹاگرام, فیس بک وغیرہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے کہ اپنے قسمت جاننے کے لیے میں کسی اسٹرالوجر کے پاس جانتا ہوں جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل رکھتا ہے اور کافی تجربے کار ہے, اور وہ کچھ حد تک میرے قسمت کے بارے میں صحیح بھی بتا دیتا ہے, یا جو میرا جو ماضی گزرا ہے اس کے بارے میں اس نے بالکل ہی ٹھیک کہا ہو, تو کیا میں اس کے پاس جا سکتا ہوں؟ دیکھیے, میں نے اب تک وہ حدیث بیان نہیں کی جس میں یہ کہا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کے بیان میں میں احتیاط کرتا ہوں, کیونکہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا سیاق سباق کیا ہے اور کیا واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ بیان کی جاتی ہے بات کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی نجومی کی بات مان لی اس نے میرا انکار کر دیا. اچھا, یہ بات تو سخت لگتی ہے, لیکن یہ بات مجھے صحیح لگتی ہے. وجہ یہ ہے کہ بھائی, یا تم اللہ کو مانو کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہی جانتا ہے. دیکھیں, میں نے آیت الکرسی کا وہ حصہ آپ کو سنایا, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کوئی اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو اس نے چاہا, جس کی اس نے اجازت دی. تو اجازت دینے والا ہمیں بتائے تو صحیح. ہمارے رب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ان بندوں کو میں نے چنا اور اپنی وحی کے ذریعے سے علم غیب کا بعض حصہ بتایا. ٹھیک, بھائی, وہ رب ہمیں یہ بھی بتا دیتا کہ یہ کچھ نجومیوں کو بھی میں نے بتایا, اس نے نہیں بتایا. اس وجہ سے اگر آپ جائیں گے تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہ کہوں کہ آپ ٹھیک کام نہیں کریں گے. نہیں, اور وضاحت کرنے کے لیے بہت ضروری بات ہے جی, کیونکہ ہم شاید ان باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. کیا ہو گیا, میں تو جا رہا ہوں, میں نے کون سے مان. دین قرآن یہی تو سمجھاتا ہے کہ بعض اوقات بعض کام آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے خیال میں بہت چھوٹے کام ہوتے ہیں, جی, حالانکہ بہت بڑے ہوتے ہیں. آپ نے بار بار استخارہ کا ذکر, دعائے استخارہ کا ذکر کیا. یہ بھی آپ بتا دیں کہ دعائے استخارہ کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے نہیں بلکہ روزانہ پڑھی جا سکتی ہے, ایک پریکٹس کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. اس لیے کہ روزانہ ہمارے بہت سے معاملات ہوتے ہیں ایسے کہ جن کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا راستہ اختیار کیا جائے. اس میں چونکہ دو موقعوں پر دعا میں ہی آتا ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر, اے اللہ, اگر تیرے علم میں یہ معاملہ میرے دین, میری دنیا, میرے معاملات کے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے
تو تو میرے لیے اس کو ممکن بنا دے. تو اب وہ حاضر امر ہوگا نا کوئی معاملہ, جی. اور آپ صحیح کہتے ہیں روزانہ ہی معاملات ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ استخارے کی دعا صرف نہیں کرنی چاہیے, جو اس معاملے سے متعلق اور انفارمیشن ہے وہ بھی گیدر کرنی چاہیے, خود بھی غور کرنا چاہیے, مشورہ بھی کرنا چاہیے. استخارے کی دعا اصل میں اس ساری ایکٹیویٹی میں برکت ڈال دیتی ہے. اور جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے, آدمی کے اندر سے تردد ختم ہو جاتا ہے. ورنہ ایک کھٹک رہتی ہے, پتہ نہیں یہ کروں یا وہ کروں, معلوم نہیں میں نے ٹھیک بھی کیا یا نہیں کیا. آپ کو اطمینان ہو کہ نہیں, میں نے استخارہ کیا اور اپنے رب سے میں نے دعا کی اور اس سے مشورہ مانگا, اور بڑا کلیئرلی مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا یا کرنا ہے, بس الحمدللہ اس کے بعد وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. رب کے رسی کو پکڑتے ہوئے دعا استخارہ کے ساتھ اور عقل کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ اپنے زندگی کے معاملات کو طے کریں.